آپ کے یہ بھی الزام لگتا رہا کہ جہانگیر ترین صاحب آپ کو فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں، تو اب تو انہوں نے پارٹی بنا لی ہے. اچھا، یہ پہلی دفعہ الزام میں نے سنا ہے. یہ بھی تھا. میری قسمت ایسی کہاں کہ علیم خان یا جہانگیر خان ترین اگر میری فائنینشیل بیکنگ کر رہے ہوتے تو میں اپنی پارٹی نہ بنا لیتی. نہیں، ایسی آپ دعا کریں، ایسا ہو سکتا ہے ایک دن، لیکن آج تک تو نہیں ہوا. آج تک تو نہیں ہوا. جن کو انہوں نے فائنینس کیا تھا تو وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے، شاید وہ بھی سبق حاصل کر لیے. اچھا، تو جو کہہ رہے ہیں کہ اڑا دی جاؤ گی تو دیکھ لیں گے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں اور مجھے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ یقین کریں، مجھے تو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. لوگوں نے ثبوت لے کے سامنے آ کے بتا دیا. لیکن میں نے آپ کو 5 سال بتا دیا، وہ نام بتا دیے، وہ چیزیں بتا دی. اور ابھی جو چیزیں میں نے لکھی ہیں، کیونکہ کتاب تو کیا، آپ لوگوں کے تو آرٹیکلز بھی پورے کوئی نہیں پڑھتا، تو جس دن آپ لوگ پوری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا کیا تھا اور کیا کیا نہیں تھا. لیکن جو نہیں تھا ہم نے وہ بھی ایکسیپٹ کیا، جو تھا اس کا بھی مجھے انتظار ہے. میرے دل میں اللہ پاک کو جواب دہ ہوں. میرا ضمیر صاف ہے، مجھے پتا ہے میں نے جو کیا اپنے لوگوں کے لیے کیا، اصلاح کے لیے کیا، گواہی دی. اور اب جو ہو رہا ہے وہ آج منطقی انجام کو پہنچے گا یا کل منطقی انجام کو پہنچے گا، نہیں، وہ ایکچولی 2018 میں منطقی انجام کو پہنچ چکا تھا، کیونکہ اور بھی مقدر ہو سکتا تھا. اب جو ہو رہا ہے، جس طرح سے ہو رہا ہے، وہ ایک سبق آموز بات ہے. لاسٹ ٹائم میں ادھر پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئی تو جو شخص میرے اوپر پرچے کٹوا رہا تھا وہ منسٹر تھا، اور جس وجہ سے پرچے کٹوا رہا تھا اور جس بندے پہ کٹوا رہا تھا، آج اس کا نام پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے طور پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ پاک کا انصاف ہے کہ یہیں پہ سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے جو ہو رہا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے. مجھے افسوس اس لیے ہے کیونکہ ملک کا اس میں نقصان ہوا ہے. یہ کوئی ایک شخص سے بدلے کی روش جو ہے یہ بڑی غلط چیز ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے. اچھا یہ بتا دیں، کیونکہ میڈم ہم مسلمان ہیں اور بینگ مسلم کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کا پردہ ہوتی ہے، تو آپ نے جو اپنی کتاب میں پردے اس سے چاک کیے، خاص طور پہ خان صاحب کے حوالے سے اس کے بستر کی باتیں تک آپ نے لکھی، کبھی اس بات پہ پچھتاوا ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، اس کے راز کیوں رکھے، کیونکہ وہ ذاتی نوعیت کے تھے؟ دیکھیے الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، شاید آپ ایسے سیاستدانوں سے ملے ہوں جو قرآن پاک کسی کے حوالے سے پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ میں نے قرآن پاک بہت ینگ عمر میں بہت اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ باشریعت کیا ہوتا ہے اور شریعت سے باہر کیا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیا نکاح میں ہوتا ہے اور کیا نکاح میں نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے اور عدت کیا ہوتی ہے. تو برائے مہربانی یہ خواتین کو، میں تو مائنڈ نہیں کرتی لیکن یہ اور خواتین بھی ہیں، جو میں نے سٹینڈ لیا ہے وہ تمام خواتین کے لیے لیا ہے، خاص طور پہ پاکستانی خواتین کے لیے. جب کسی کا گھر اجڑتا ہے تو آپ عورت ہی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. عورت کی کیا سٹوری ہے اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور میں نے جو کیا ہے میں بہت اس پہ میں تسلی ہے مجھے کہ میں نے وہ کیا ہے کہ یہ بچیاں جو سن رہی ہیں اور میری اپنی 2 بیٹیاں بھی سنیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اسلام کو استعمال کر کے اور غلط بات کی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے اور یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو یہ جو ایک مسوجنی ہے کلچر میں اور سوسائٹی میں، وہ اللہ پاک نے نہیں دی. یہ ہمارے کلچر کی کچھ بہت اچھی باتیں ہیں اور 1-2 بری باتیں، اور وہ مجھ جیسے لوگ ہی ان کو بدلیں گے. جب میں بولی ہوں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو میرے اوپر تنقید کرتے تھے اب وہ بھی بتا رہے ہیں. کیونکہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہو، عورت کے ساتھ ناانصافی ہو اور ایک ایسی چیز وہ دیکھے جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کو حق بنتا ہے. الٹیمیٹلی ہم ویسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور وہاں اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ باشریعت طریقہ ہے. تو یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے، سوال کرتے ہوئے صحافی کو بہت بہت محتاط ہونا چاہیے. آج آپ کو لگے گا کہ آپ مجھے یہ کر رہے ہیں، لیکن
لیکن لوگ سن رہے ہیں. میں چلی جاؤں گی. آپ کی بیٹی نے ایسی معاشرے میں زندگی گزارنی ہے. اللہ کرے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا, کیونکہ میں تو برداشت کر گئی, میری 2 بیٹیاں برداشت کر گئی. آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نہیں برداشت کر پا رہے. آج ان کی بیٹیوں کے لیے بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو برائے مہربانی آپ جو سوال پوچھیں یہ سوچیں کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے کیا اس میں جینڈر سینسٹیوٹی ہے, خواتین کے لیے موضوع سوال ہے یا نہیں. ریحان بتائیں کہ آپ نے کہا کراچی آ گئی ہیں اور کراچی میں رہیں گی, تو کراچی میں صحافیوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں, اسپیشلی یہ کہ جب وہ کچھ لکھتے ہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کراچی کے تو صحافی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. کراچی کا صحافی تو جو حکومت بھی آئے گی اس کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ وہ اٹھایا جائے گا. یہ تو آپ لوگوں کی قسمت ہے جو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, اور یہی تو میں چاہ رہی ہوں کہ جو آپ لوگ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, بدلاؤ کی بات کرتے ہیں, تو پہلے تو اپنے حالات بدلیں. آئی تھنک کہ اتنا ان سیف کراچی ہے سب سے زیادہ تو صحافی کے لیے ہے. اور خاتون صحافی نے کوشچن کیا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے آپ گورننگ بورڈ پہ بھی ہیں. میں چاہوں گی کہ اور خواتین بھی پالیسی میکنگ میں اور گورننگ بورڈز پہ آئیں. لیکن خواتین صحافیوں کے لیے کتنا مشکل ہے. اب جا کے تو ہمارے پاس ایک پنک بس آئی ہے. میرے لیے تو یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ خاتون صحافی تو موٹر بائک پہ اگر دیکھ لی جائے گی تو اس کے لیے تو بحیثیت خاتون ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, سیف طریقہ نہیں ہے کام پہ جانے کا. اور صحافت میں تو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ اور بہت خطرات ہیں جو کہ خاتون ہونے کی ناطے سے ہیں, کلچر کی وجہ سے ہیں اور دنیا بھر میں ہیں. لیکن کراچی ہیز بن ان سیف اور ابھی بھی ان سیف ہے. اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جو صحافی باہر نکلتی ہے خاتون جو ہے اس کے لیے ایسے سازگار حالات ہونے چاہیے. لیکن آج تو کوئی سودا سلف لینے کے لیے مرد باہر نہیں نکل سکتا. پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس قسم کی مہنگائی ہے, اس قسم کی موبائل سنیچنگ ہے. یہ تو بہت ہی خطرناک حالات میں رہ رہے ہیں ہم. یہ بتائیے گا اس وقت عمران خان کے ساتھ تو وہ ہو رہا جو انہوں نے کیا ہے, آپ کے پاس ایک بلیک بیری پڑا ہوا ہے, کیا آپ اس بلیک بیری کو ان کو دیں گے, ان لوگوں کو جو لوگ اس کے خلاف اب کارروائیاں کر رہے ہیں؟ ظاہر بات اس کے انہوں نے جو 9 مئی کو کیا ہے وہ قابل برداشت بھی نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں میں ٹویٹ بھی ایک چل رہا تھا, آرمی چیف کے خلاف کوئی حملہ ہو گیا, وہ بھی ٹویٹ چلایا جا رہا ہے. تو وہ پاکستان کی سلامتی سے مشکل ہر وقت کھیل رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا, آپ کی گورنر سندھ کامران کشوری سے امریکہ میں بات ہوئی تھی, کیا آپ این کیو جوائن کر رہی ہیں کیا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی آنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ جو کراچی کو اس وقت سنبھال رہے ہیں ان کے ساتھ, سب کے ساتھ ایک مشاورت کی جائے. میں بڑی سیریسلی کنسرنڈ ہوں کہ جو کراچی کے حالات ہیں وہ جو لوگ کچھ عہدوں پہ ہیں وہی ٹھیک کر سکتے ہیں. تسوری صاحب سے میری ملاقات ہوئی ڈی سی میں, انہوں نے بہت اچھی طرح سے مجھے میری فیملی کو اور اپنی فیملی کے ساتھ ملوایا, اور ہمارے کچھ انٹرسٹ بہت شیئرڈ ہیں. فار ایگزامپل کراچی ہمارا میڈیا ہب ہے, چاہے ڈرامے ہو, فلم ہو, اور ہمارے ساتھ جو ایک سنیما کے ساتھ ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جو دنیا بھر میں ایک ہمارا بیانیہ ہے وہ باہر سے لکھ کے آیا گیا ہے. ہمیں پاکستانی کہانیاں جو ہیں پاکستانیوں کی زبانی سنائی چاہیے. تو ہم امید یہ کر رہے ہیں, تسوری صاحب نے مجھے یہ ایشورنس دی ہے کہ گورنر ہاؤس, او کے پی کا گورنر ہاؤس تو نہیں کھلا جو وعدے کیے گئے تھے, لیکن انہوں نے مجھے ایشورنس یہ دی ہے کہ عید پہ بھی انہوں نے چاند رات پہ بھی گورنر ہاؤس کھولا, اور وہ فلم کے لیے, میڈیا کے لیے, جرنلزم کے لیے انہوں نے مجھے یہ ایشورنس دیا ہے کہ گورنر ہاؤس کھلا ہوگا اور ایزی ایکسیس ہوگی, اور ہماری جو پرفارمنس کمیونٹی ہے, پرفارمنس کمیونٹی ہے, سنیما ہے, اس کو وہ پیٹرنیج دیں گے, آفیشیل پیٹرنیج دیں گے. اور آئی ہوپ کہ ہم کچھ ایوارڈز کا سلسلہ بھی کر سکیں, کیونکہ دنیا بھر میں صحافیوں کو لوکلی اپریشیٹ کیا جاتا ہے, میڈیا کو لوکلی پذیرائی ملتی ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں تو کیسے کلچرل سینٹرز بن رہے ہیں. یہ ایک خواہش کراچی کے لیے میری ہے, اور سیاست بھی جیسے میں نے کہا آپ کے مشورے کے ساتھ ہوگی. تو کیا کرنا چاہیے وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے, ابھی تو مجھے
آپ لوگوں سے سیکھنا ہے, یہاں رہ کے کچھ سیکھنا ہے. ابھی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تھوڑا سا تو ان کا چلنے دیں, پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں. ابھی میرا خیال ہے کچھ ٹائم ہے سوچ بچار کا. دوسری بات آپ نے 9 مئی کی کہی. 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے, میری نظر میں یہ واقعہ ہم اس کو اوائڈ کر سکتے تھے. ہم اس سے پہلے ایسے اقدامات کر سکتے تھے کہ یہ نہ ہوتا. آج جو 9 مئی کے بعد جس طرح کی تنقید امریکہ میں بیٹھے ہوئے, یو کے میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین سے کروائی جا رہی ہے, جس طرح کی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس کی بن رہی ہیں, راتوں رات ویب سائٹس بن رہی ہیں, اور پھر ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اور ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ سیاسی ورکر کو اٹھایا جا رہا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پینٹاگون میں اگر کوئی نظر بھی اٹھا کے دیکھ لے, وہ 9/11 کے بعد پینٹاگون میں لگا نہیں تھا جہاز. ایک خیال تھا تو اس کے لیے افغانستان پہ ایریل بمبارڈمنٹ ہوئی, عراق پہ ایریل بمبارڈمنٹ ہوئی, گوانٹانامو بے بنا. تو امریکن جو ہمارے دوست ہیں, بڑے عرصے انہوں نے ہمارے ساتھ دوستی کی ہے, تھوڑی سی اور دوستی کریں. میں ابھی سیاٹل سے آئی ہوں, وہاں پہ بہت زیادہ ہوم لیسنس ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, لوگ اس پہ سوتے ہیں اتنی سردی میں. میں نیو یارک گئی ہوں, وہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی غربت ہے. جو وہاں بلیک لائیوز موومنٹ آپ نے دیکھی ہوگی, جو وہاں پہ حالات ہیں, ان کی جو معیشت کا حال ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے امریکی دوست, ہمارے جو, میں لندن میں رہتی ہوں, آپ کو میں بتاؤں وہاں پہ لوگوں کا جینا دشوار ہے. تو سیاستدان اپنے حلقے کی سیاست کرے, کراچی کا سیاستدان کراچی کے حلقے کی سیاست کرے, لیاری کی سیاست کرے, اور امریکہ کا سیاستدان اپنے حلقے کی سیاست کرے. ہم دوستانہ روابط رکھنا چاہتے ہیں, چاہے ہم دوستی چین سے کریں, روس سے کریں, امریکہ سے کریں, یوگوسلاویا سے کریں, یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو میں 9 مئی کے بعد جو سزا بنتی ہے وہی سزا ملنی چاہیے ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ کوئی اتنی ہمت نہ کرے کہ پاکستان میں خانہ جنگی کا خواب دیکھ سکے, خانہ جنگی کی آگ لگانے کی ہمت کر سکے, باہر سے اشارے دے کے ہمیں بھائی کو بھائی سے اور خاندانوں کے اندر گھوٹ ڈالی جائے. یہ آئندہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ کے لمبے لہجے سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت گھوم رہا ہے, اور آپ بڑے رک رک کے جو ہے سوالات کا جواب دے رہی ہیں. اس کا مطلب ہے آئندہ دنوں میں آپ کراچی میں کوئی بڑا کردار ادا کرنے والے. چھوٹا سا سوال ہے کہ پہلے سے مروجہ جو تنظیمیں ہیں ان کا حصہ ہو جائے گی, یا آپ اپنا کوئی نیا پولیٹیکل پلیٹ فارم لے آئیں گے؟ دیکھیں, ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے نا, کہ وہ جو لوگ, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اچھی نیت سے آتے ہوں سیاست میں, لیکن اگر صحافی رپورٹنگ نہیں کرتا اور ایک دم سے اینکر بنا دیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ اینکر اچھا نہیں بنتا. اسی طرح سیاست بھی, میرا خیال ہے کہ ایک دم سے جب پیراشوٹ کر کے آپ پہنچتے ہیں, کسی نے بٹھا دیا, چاہے وہ آپ کے اپنے والد صاحب ہوں, اپنی والدہ ہوں, یا کوئی اور اڈاپٹیڈ والد صاحب ہوں, تو وہ کمی رہ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے مجھے لوگوں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ مجھے بالکل آہستہ آہستہ ذرا ٹیسٹ اننگز کھیلنی چاہیے. کوئی 2020 کی کوئی خواہش نہیں ہے. اور جو آپ اہم اور بڑا کردار کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو 5 سال پہلے بھی لوگوں نے کچھ اور سوچا تھا. ہم اہم کردار اپنی طرح سے کرتے ہیں, نہ ہم نے کبھی کسی کی سنی ہے, راستہ ہم نے خود اپنا بنایا ہے, حق حلال کی کمائی ہے, اور الحمدللہ کوئی گلا نہیں ہے. میڈم لاسٹ کوشچن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی کا ہر طرف سے مطالبہ کیا جائے جا رہا ہے کہ اس میں بین کیا جائے, عمران خان کو پابندی لگائی جائے, اور استحکام میں پاکستان نئی پارٹیاں یہ کیا آپ سے رابطہ ہے؟ میرا تو جی کوئی ارادہ نہیں ہے استحکام پارٹی جوائن کرنے کا.
اور نہ مجھے دیکھیں جو نئی پارٹی بنتی ہے ہمیشہ میرا خیال ہے کہ میرا پنجاب کا ڈومیسائل نہیں ہے. یہ شاید میری ہو سکتا ہے خوش نصیبی ہو سکتا ہے بد نصیبی ہو, لیکن جو پارٹی بنائی گئی ہے میرا خیال ہے وہ پنجاب میں بہت اہم کردار آنے والے الیکشنز میں ادا کرے گی. اور جہاں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کی بات لگائی تو میں اصولی موقف میرا یہ ہے کہ کسی سیاستدان پہ کسی سیاسی پارٹی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں ساتھ ساتھ کہ جو بات بھی ہو میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے اوپر جو ایک داغ دھبے لگے ہیں یہ بہت میرے لیے ذاتی طور پہ افسوسناک دردناک بات ہے, کیونکہ عدلیہ کی تعظیم بہت ضروری ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ عدلیہ ہی اپنا کردار ادا کرے گی, کیونکہ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا وہ صحیح نہیں ہوا, اور اب بھی جو کسی نے کیا ہے اور اس کی بہت زیادہ ایویڈنس آپ کے پاس ہے اس کو اس ایویڈنس کو لے کے سزا ملنی چاہیے ہے. سزا ہمیشہ پروپورشنل ہونی چاہیے. یہ آخری سوال نہیں بس یہ لاسٹ اس کے بعد آپ اس کا جو پیج نمبر 249 تھا اس کی کہانیاں ختم ہو گئی ہے باقی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو آپ کے یہ بھی الزام کرتا رہا کہ جہانگیر ترین صاحب آپ کو فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں, تو اب تو انہوں نے پارٹی بنا لی ہے. اچھا, یہ پہلی دفعہ الزام میں نے سنا ہے. یہ بھی تھا میری قسمت ایسی کہاں کہ علیم خان یا جہانگیر خان ترین اگر میری فائنینشیل بیکنگ کر رہے ہوتے تو میں اپنی پارٹی نہ بنا لیتی. نہیں, ایسی آپ دعا کریں, ایسا ہو سکتا ہے ایک دن, لیکن آج تک تو نہیں ہوا. جن کو انہوں نے فائنینس کیا تھا تو وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے, شاید وہ بھی سبق حاصل کر لیے. ابھی آپ نے کہا کہ میرے پاس پنجاب کا ڈومیسائل جی, تو ہمارے ملک میں ڈومیسائل کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. بالکل ہے. خاص طور پر کراچی کے حوالے سے جو ہے جس کے پاس کراچی کا ڈومیسائل ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملتا نہ اب تک. تو کیا آپ کراچی کا ڈومیسائل بنوانے جا رہی ہے, کیا آپ کراچی سے سیاست شروع کرنے جا رہی ہے, تو آپ سوچ لیں کہ کراچی کے ڈومیسائل پہ تو کچھ بھی نہیں ملنے والا. دیکھیں میرے پاس جو کارڈ ہے نا اس کے لیے مجھے کراچی کے ڈومیسائل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کراچی والے ہوں گے لیکن ہم پشتون ہیں, ہم نے آدھا کراچی تو آپ سے آلریڈی لے لیا ہے. تو پشتون اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے ڈومیسائل ہو نہ ہو. اور اگر پنجاب کا ڈومیسائل نہ ہوتا تو آج اگر کراچی ڈومیسائل نے 9 مئی کیا ہوتا تو آپ کو پتہ نہ ہوتا کہ کس وقت کہاں پہنچے ہیں اور کہاں کیا ہوا ہے.